استحकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट और दीगर इंतखाबी उमूर को जारी रखने पर इत्तफाक कर लिया है। गुज़श्ता रोज़ होने वाले जो इजलास है उसमें कमेटी ने जहांगीर तरीन और अलीम खान को दीगर सियासी जमातों से मुशावरत का मुकम्मल इख्तियार दे दिया है। इजलास में इलेक्शन की हिकमत अमली, सीट एडजस्टमेंट और अवामी राब्ता मुहिम के अलावा मुख्तलिफ कौमी और सूबाई हलकों में टिकटों की तकसीम पर भी मुशावरत की गई है। टिकट के उम्मीदवार वैसे क्या ज़्यादा हैं? ये तो अब वो खुद बता सकते हैं। सहन तरीन इजलास में मजीद क्या क्या डिस्कस है, उसमें डिस्कस भी तो ज़रूर हुआ होगा ना। तो इसी हवाले से बात करते हैं। पार्टी की सीनियर रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आन साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। फिरदौस साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फिरदौस साहिबा, कल की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो इजलास हुआ है, आप सीट एडजस्टमेंट का फैसला किया गया है या मजीद और क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक नौमलूद जमात होते हुए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने सबसे ज़्यादा अपनी जमात के अंदर इलेक्टेबल्स जो जमा किए और वो उन्होंने जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की क़यादत में एतमाद का इजहार किया। तो ये अशद ज़रूरी था कि जब हमने पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एज आ पॉलिटिकल फोर्स उतरना है तो हमारे हर हलके के अंदर जो उकाब के निशान के साथ जुड़े जो फॉलोअर्स हैं, जो हमारे वोटर सपोर्टर हैं, उनका जो है हर हाल में जो रोल है उसको रजिस्टर किया जाए। तो इसी चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की क़यादत में ये फ़ैसला हुआ है कि अल्टीमेटली जितनी भी सियासी जमातें पाकिस्तान में हर सूबे के अंदर मुतहरक हैं, उनको सूबे की सतह पे उन जमातों के साथ हम डायलॉग करें। और चूँकि पंजाब के अंदर PMLN एक इस वक्त इम्पॉर्टेंट जमात है, तो उसकी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो बातचीत है, नेगोशिएशन है, कंसल्टेशन है, उस सिलसिले को आगे बढ़ाने का जो मैंडेट है आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जहांगीर तरीन और अलीम खान को दिया। ये फैसला किया गया कि जो हमारे KPK के सदर हैं, जो हमारे बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमारे सिंध में टीम हमारी काम कर रही है, वो सब अपनी अपनी सतह पे लोकल सियासी जमातें जो वहाँ मुतहरक और लीडिंग रोल में हैं, उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करें ताकि अल्टीमेटली इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो जो गिव एंड टेक का प्रोसेस है, कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे सियासी अमल को आगे बढ़ाए और हर हल्के के अंदर IPP का जो है वो वजूद क्या वाकई जब एडजस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट की, तो क्या वाकई IPP कौमी असम्बली में 20 और पंजाब असम्बली की 44 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट चाहती है नून लीग के साथ? देखिए, एक तो ये फिगर जो है वो बेबुनियाद फिगर है और इसका कोई ताल्लुक नहीं है हकीकत से। ये जिसके मुंह से भी ये फिगर निकली है, ये कम अज़ कम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है और ना हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट मीडिया से शेयर की है। चूँकि हमारा एक इलेक्टेबल्स का जो फिगर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसमें MNA और MPs की जो जीती हुई सीटें हैं, जो हमारी पोटेंशियल कैंडिडेट्स की सीटें हैं और जो ओवरऑल हम नए कैंडिडेट्स मैदान में लाना चाह रहे हैं, ये तीनों कैटेगरीज़ हैं जिस पे हम चाहेंगे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे अपने कैंडिडेट्स को हम एडजस्ट करें। ये MPA की सीटें और MNA की सीटें, वो डेफिनेटली उसकी तादाद जो है वो जो आप फिगर दे रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा है। तो लेकिन देखना ये है कि अल्टीमेटली कंसेंसस क्या होता है, उसके पैरामीटर्स क्या बनते हैं उस सीट एडजस्टमेंट के, और हमें उसमें अल्टीमेटली एज अ पॉलिटिकल पार्टी क्या गेन करते हैं हम। और ये सिर्फ हम PMLN के साथ नहीं कर रहे, हमें अगर सिंध में करना है तो ज़ाहिर है वहाँ जमात इस्लामी है, वहाँ पे GDA है इंटीरियर सिंध में, वहाँ दीगर सियासी जमातें जो इस वक्त इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, हमें उनके साथ भी सीट एडजस्टमेंट की जो है वो डिबेट उसको ओपन किया और सिंध की टीम को उसका इख्तियार दिया। इसी तरह KPK के अंदर हमने देखना है कि जो KPK के अंदर मुतहरक सियासी जमातें जिनका अपना वजूद है,
اور ہمارے کچھ کینڈیڈیٹس جو اچھا ویسے فردوس صاحبہ ذرا بڑا امپورٹنٹ کوسچن عوام بھی تھوڑا جاننا چاہتی ہے اور آپ سے بھی تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ اس میں معلومات وہ خود کہہ رہے ہیں کہ زیادہ نشستیں ہیں جس پر بات چیت ہو رہی ہے. تو اچھا ویسے کچھ اگر ہم رہنماؤں کے نام اگر گنوائیں تو ہم دیکھیں کہ ان کے اگینسٹ کس جماعت کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا. اگر جہانگیر ترین کی بات کی جائے, علیم خان صاحب کی بات کی جائے, فیاض الحسن چوہان صاحب کی بات کی جائے اور یقیناً فردوس عاشق اوان صاحبہ کی بھی اگر بات کی جائے تو حلقوں میں کس جماعت سے مقابلہ ہوگا؟ کیا نون لیگ کا کوئی امیدوار ان کے اگینسٹ کھڑا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو ابھی چونکہ اٹس ٹو ارلی ٹو ڈسکس اور کمنٹ آن دیٹ. یہ ابھی ابتدائی بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور ہر حلقے کے اندر جو آپ کے سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی سپیس گین کی ہوتی ہے یا اس کو ریٹین کرنا چاہتے ہیں یا آکوپائی کر کے اس سے اپنے پولیٹیکل ڈیویڈنڈ لینا چاہتے ہیں. تو ہمارے لیے ہر حلقہ ڈاکٹر فردوس کا حلقہ ہے, ہمارے لیے ہر حلقہ جہانگیر ترین کا حلقہ ہے اور جو بھی ہمارا الیکٹیبل ہے اسی سوچ کے تحت ہم اس کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم نے کس طرح سپیس لینی ہے اور کیسے اپنا جو ہے وہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولہ جو ہے اس کو بروئے کار لانا ہے. اور وہ کسی ایک حلقے کی تک یہ سوچ محدود نہیں ہے. الٹیمیٹلی اگر آپ کا ٹارگٹ ایک ہے, اگر آپ کی سوچ مشترکہ ہے اور آپ پاکستان کے لیے ایک کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ آپ کی سٹیبلٹی لانا پاکستان میں اکنامک اینڈ پولیٹیکل یہ مقصد ہے, تو اس کے لیے پھر آپ کو کون آپ کے رائٹ کھڑا ہے یا کون لیفٹ کھڑا ہے. تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں, کون کون رائٹ پہ کھڑا ہو آپ کے اور کس کس جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے جو آپ کی سائڈ پہ ہو سکتا ہے؟ پنجاب کے اندر پی ایم ایل این ہے, باقی اگر ہم دیکھیں تو جماعت اسلامی یا دیگر جماعتیں جو اس سے پہلے الیکشن لڑتی رہی ہیں اس میں تحریک لبیک بھی ہے, لیکن وہ کس حد تک ان کے اوپر کوئی پابندی یا آزادی ہے یہ فیصلے تو بھی وقت بتائے گا. لیکن ہم ہر اس جماعت کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں خوشی ہوگی جس کا محور اور مرکز پاکستان میں سٹیبلٹی لانا ہے. اسی طرح سندھ کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پہ میئرشپ کی سیٹ پہ بڑا کراچی میں ٹف ٹائم دیا جماعت اسلامی نے اور جی ڈی اے انٹیریئر سندھ میں کافی متحرک ہے اور یہ چیزیں جو ہے لوکل لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ ان کی ایڈجسٹمنٹ یا الائنمنٹ کس جماعت سے بہتر ہو سکتی ہے. وہ کے پی کے ہو, بلوچستان ہو, اسلام آباد کے اندر جو ہماری سیٹیں ہیں یا اوورآل پورے پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل جو ہمارا منظرنامہ ہے اس کے اندر کہاں کہاں استحکام پاکستان پارٹی رنگ بھر سکتی ہے اور اپنی شاہین کی پرواز کو بلند رکھ سکتی ہے, اس کا فیصلہ آنے والے وقت میں ہوگا. ٹھیک ہے جی, فیصلہ آنے والے دنوں میں ہوگا, لیکن کافی فیصلے جو ہیں وہ یقیناً ہو بھی چکے ہوں گے. اگر اجلاس کی بات کی جائے اس میں کیا کیا فیصلے مزید ہو گئے ہیں اور کن امور پر مشاورت ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ چونکہ ایک کنفیوژن چل رہی تھی کہ شاید یہ جو بات چیت ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی یہ مخصوص کسی چند حلقوں تک محدود ہے, تو سب ہم کو ایک تو کلیئر کیا گیا ترین صاحب کی طرف سے کہ یہ ایک ابتدائی بات چیت تھی اور جب تک سی اے سی سے اس کا ہم مینڈیٹ نہ لیتے نیگوسیشن کو آگے بڑھانے کا تو ہم وہ لسٹ جو ہے وہ لے کے نہیں جا سکتے تھے. تو ابھی جو 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ آلریڈی چونکہ کام کر رہی ہے اس کے ساتھ سپورٹیو ٹیم بنائی گئی ہے, مشاورتی کمیٹی بنائی گئی ہے جو ہمارے ڈویژنل پریزیڈنٹس ہیں یا کوآرڈینیٹرز ہیں ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے ان ڈویژنز کے اندر الیکٹیبلز جو ہیں جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں ان کو گراس روٹ لیول کی جو ریالٹیز ہیں ان کے ساتھ اسیس کریں. اور فردوس صاحبہ عوامی رابطہ مہم اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا؟ دیکھیں چونکہ الیکشن کا شیڈیول جو ہے وہ ابھی متوقع ہے اور ہوپ فلی وہ اگلے 1-2 دن میں آ جائے گا, تو اس الیکشن شیڈیول کے ساتھ جڑا جو ایک انتخابی مارکے کا حسن ہے وہ آپ کی انتخابی ریلیاں ہیں, جلسے جلوس ہیں اور گہما گہمی ہیں الیکشن کی. تو اس سیاسی گہما گہمی کو آگے بڑھانے کے لیے ہم انشاءاللہ جلد جو ہے وہ پارلیمانی بورڈ جو ہمارے ہیں ان کا وجود عمل میں لائیں گے
اور وہ ٹکٹوں کے حوالے سے درخواستیں لینے کا سلسلہ شروع کریں گے۔ سندھ، کے پی اور بلوچستان کے لیے جو خصوصی بورڈ تشکیل دیا گیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ لیکن بورڈز میں ڈیفینیٹلی ہمارا ٹارگٹ یہ ہے نا کہ یہ لوگ جو الیکٹیبلز ہیں ان کی ہنٹنگ کر کے، جو ان کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، جو آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، ان کی شارٹ لسٹنگ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن جماعتوں سے انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے ان کے ساتھ کنسلٹیشن کریں۔ تو یہ دونوں کام جو ہے بورڈ کی ذمہ داری ہے۔ اور اس پر ایک تنقید فردوس صاحبہ یہ ضرور اٹھتی ہے کہ جب آپ لوگ شریف خاندان پر تنقید کریں، نواز شریف پر خصوصی طور پر آپ لوگ تنقید کریں، ان کے ماضی کے ادوار پر تنقید کریں، لیکن ساتھ ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات بھی کریں، تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ یہ کون سا طرز سیاست ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب نواز شریف کی ہم بات کرتے ہیں، جس طرح سے کلین چٹ ان کو مل رہی ہے، عزیز ریفرنس میں بھی اب کلیئرنس مل گئی ہے، اور الیکشن لڑنے کی راہ میں تقریباً رکاوٹیں ان کی دور ہو گئی ہیں، آپ کی پارٹی کا اس پر کیا موقف ہے؟ سب ٹھیک ہو رہا ہے؟ دیکھیں، سیاست کرنا اور سیاسی کھلاڑی کا الیکشن لڑنا یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ جو قانونی اس کی قدغنیں اور قانونی پہلو ہے، یہ ہماری قانونی ٹیم بہتر انداز سے اس کو جواب دے سکتی ہے اور بتا سکتی ہے کہ وہاں کیا قانونی اچیومنٹس ہوئی ہیں یا قانونی سطح پہ ہم نے کیا اچیو کیا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی سطح پہ اس کے امپیکٹ کیا ہے۔ تو سیاسی فورم پہ اگر کوئی سیاسی کھلاڑی میدان میں اترتا ہے اور اس کو سیاسی گراؤنڈ میں سیاسی کھلاڑی چیلنج بھی کرتا ہے، وہ اس کا حریف بھی ہوتا ہے، اس کا حلیف بھی ہوتا ہے، لیکن سیاسی میدان میں ہی سیاسی داؤ پیچ سے سیاسی کھلاڑی جو ہیں وہ اپنے زور بازو آزماتے ہیں، اور ان کا سیاسی میدان میں پھر سے اس الیکٹورل پروسیس کا حصہ بننا یقیناً سیاست کو تقویت ملے گی اور جمہوریت مضبوط ہوگی، اور ایک کانٹے دار جو سیاسی کانٹے دار مقابلہ ہوگا، یہ بھی آپ کی ظاہر رائے ہے۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے، ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔